جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 67 کا پہلا حصہ پڑھیں گے، اور اس میں سب سے پہلے ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیز گرم کھانے کی ممانعت. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ وہ مناسب ہو جائے، یعنی کھانے کے لائق ہو جائے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرم کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ اس سے بھاپ نکل جائے. ایسا تیز گرم کھانا جس سے بھاپ نکل رہی ہو اور ہاتھ اور منہ کے جلنے یا تکلیف کا اندیشہ ہو، کھانا ممنوع ہے. پھر یہ کہ ایسے کھانے میں لذت بھی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ منہ جلنے کی وجہ سے انسان جلد نگلنا چاہے گا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا ٹھنڈا ہونے دو، اس میں برکت زائد ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط. جنگ احد کے یہ لمحات محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے نازک تھے، لیکن اس موقع پر عاشقین و محبین اور جانثاروں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمی رہی. حضرت زیاد بن سکن اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت سب ایک ایک کر کے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے گئے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے تاکہ مشرکین کے تیر ان کو لگ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں. انہی جانثاروں میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل بالمقابل کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک محفوظ رہے. اور دشمنوں کی طرف سے ایک تیر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا اور ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. یہ دیکھ کر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جگہ پر رکھ دیا، اور یہ معجزہ تھا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ بالکل صحیح سالم ہو گئی. اب ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت عمر بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ شہادت. حضرت عمر بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عجیب حکایت ہے. وہ عارج تھے، یعنی ایک پاؤں سے معذور تھے. ان کے 4 صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت، غزوات و جہاد میں حاضری دیتے تھے. دل میں شوق شہادت شعلہ زن ہوا اور چاہت ہوئی کہ اس بار یعنی احد میں خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت کریں، تو لوگوں نے کہا کہ تم معذور ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا علی الاعمی حرج،
لنگڑے شخص کا کوئی مواخذہ نہیں، اور تمہارے 4 بیٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹوں کی کیسی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ وہ تو سب جنت میں جائیں اور میں سامنے بیٹھا رہوں۔ اس پر ان کی بیوی نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم بھاگ کر لوٹ آؤ گے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو بہت غم ہوا، اور انہوں نے اسی وقت ہتھیار تھامے اور دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے اہل میں نہ لوٹانا۔ یہ کہہ کر باہر نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کی کہ میرے گھر والے مجھے روکتے ہیں، اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تمنا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت میں سیر کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عذرک اللہ ولا جناح علیک، اللہ تعالی نے تمہیں معذور رکھا ہے، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار التجا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں داخل ہوئے اور لڑتے جاتے اور کہتے جاتے، خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے 4 بیٹے بھی ان کے ساتھ جہاد میں مصروف تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنگ کے بعد چاہا کہ اپنے شہید ہونے والے بیٹوں، اپنے بھائی اور اپنے شوہر کے جسموں کو اونٹ پر اٹھا کر مدینہ شریف لے آئے اور ان کو سپرد خاک کرے، مگر اونٹ زمین پر 2 زانوں بیٹھ گیا۔ جب بھی اونٹ کو جھڑک کر اٹھاتی وہ سو جاتا۔ ایک مرتبہ اس نے اونٹ کو اٹھا کر اس کا منہ احد کی جانب کر دیا تو وہ چلنے لگا۔ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا یہ اونٹ معمور ہے، یعنی اس کو جس جگہ چلنے کا حکم دیا گیا تھا یہ وہیں چلے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ عمر نے جاتے ہوئے کوئی بات تو نہ کہی تھی؟ عرض کرنے لگیں کہ ہاں، انہوں نے احد جاتے ہوئے قبلہ رو ہو کر یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے میرے گھر کی طرف نہ لوٹانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینہ شریف کی طرف نہیں جاتا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روز احد خوب وفا نبھائی اور بڑی بہادری دکھائی اور اس عظیم قتال کے بدلے جنت کا سودا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنا حق پورا پورا ادا کیا۔ جس وقت حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے، اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تنہا کھڑے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کے لیے ایک ہاتھ کو ڈھال بنائے رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار کے ذریعے مشرکین کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک کافر نے ان کے اس ہاتھ پر جو ڈھال بنا ہوا تھا وار کیا، جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر ان کے منہ سے نکلا حس۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ احد کے دن حضرت طلحہ کو 80 زخم آئے، اس کے باوجود حفاظت کا حق ادا کرتے رہے۔ ایک مرتبہ تلوار کی 2 ضربیں ان کے سر پر پڑیں اور وہ درد کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر ان کے چہرے پر پانی ڈالا اور ان کو ہوش میں لائے۔
ہوش میں آتے ہی انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں؟ فرمایا بخیریت ہیں اور انہوں نے ہی مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الحمدللہ، اب ہر وہ مصیبت جو اس کے بعد ہو آسان ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے کہ یہ جنگ کل کی کل حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کا اصل کارنامہ انجام دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا تھا کہ جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے تو وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مضطرب دلوں کو نیند کے ذریعے تسکین۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب ہم سخت بدحواسی اور خوف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، اسی وقت ہم لوگوں پر اللہ کی طرف سے نیند کا خمار پیدا کر دیا گیا اور ہم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو نیم بیداری کی حالت میں نہ ہو۔ بعض اصحاب رضی اللہ عنہم سے تو خراٹوں کی آواز سنائی دی اور ایسی اونگ طاری ہوئی کہ ہم سب کی تلواریں ہاتھوں سے گری جاتی تھیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہ تھا، حالانکہ مشرکین کے حملے جاری تھے۔ اور حق یہ ہے کہ عین میدان جنگ میں نیند ایمان کی علامت ہے اور نماز میں نیند کا خمار شیطانی اثر ہے۔ اس موقع کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں نازل ہوا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، اور اس کا ترجمہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر اونگ بھیجی جو چھائی رہی تم میں سے ایک جماعت پر۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل ہم اپنے درس میں پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان کے مزارات پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرمائیں اور اپنی انوار و تجلیات کا نزول فرمائیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دے۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔